الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول شافع ولا مشفع يوم القيامة ولا فخر أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة ونبي التوبة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و ذوق نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. سارے حضور دے عاشق آئے بیٹھے ہوئے چہرے چمکتے بیٹھے حضور دی محبت دے وچ بیٹھے ہوئے. مل کے پڑھو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے روضہ ہر نعمت رب دیتا ہے پروار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا. حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب التعظیم واجب الاحترام دوستوں بزرگوں. الحمدللہ سونی عظیم محفل کافی دیر تو جاری و ساری ہے اور سارے مسلک دے عظیم ترجمان مفکر اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ اہل سنت مجاہد اسلام علامہ پیر سید محمد احمد رضا شاہ بخاری نے بہت ہی پیارا خطبہ ارشاد فرمایا. رونق محفل صدر محفل استاذ العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین چشتی نقشبندی زیدہ شرفہ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرے سن. آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں رب ذوالجلال نے انبیاء کو اس کائنات دے وچ بھیجا تا ایک مقصد دے تحت بھیجا. اللہ اس طرح سلامت فرماوے. جنہ دوستوں نے اس سونی بزم کو سجایا محترم ملک غلام یاسین صاحب اور انہوں دے بھتیجیاں نے اللہ تعالیٰ تمام دی اس سونی کاوش قبول فرماوے. مٹھے محبوب کریم دے آمد دا بھی ایک مقصد ہے. رب ذوالجلال نے لجپال نبی کریم علیہ السلام کو جس مقصد دی خاطر بھیجے توڑے تے میرے لجپال نبی دی آمد کو پہلے انسانیت ختم ہو چکی آئی. بیت اللہ دی اندر قبلہ پیر صاحب بیت اللہ دی عظمت بیان پہ کرے لیا. تیرے تے میرے لجپال نبی دی آمد کو پہلے ہی بیت اللہ دی اندر ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں
360 بت بن چکا ہا، ہر قبیلے والے دا علیحدہ بت ہا، انہاں دا اے عقیدہ ہا کوئی پتر دیون والا ہے، کوئی دھی دیون والا ہے، کوئی بارش دیون والا ہے، کوئی رزق دیون والا ہے۔ سنو لجپال نبی کریم علیہ السلام دے غلامو، آقا دی آمد کو پہلے انسان کا زندہ ہم پر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ بیٹی دے مقام دا پتہ کہ نہیں، بیٹی جمیا مکے دے لوگ زندہ دربور کر دے وینا، باپ بڈھا تھی ونیا پہاڑا توان تے دھکا دے دے وینا، ماں بڈھی تھی ونیا منڈیاں دے وچ بن کے میل دے وینا، نہ ہمسائے دے اخلاق دا پتہ ہا، نہ بزرگاں دے ادب دا پتہ ہا۔ آقا کریم علیہ السلام جدن آئین تیرے تے میرے لجپال نبی نے انسانیت کو زندہ فرمائے۔ میرے لجپال نبی دی نظر رحمت ہوئیے، آقا کریم علیہ السلام دا ولادت پڑھا تھا، حضور دی ولادت بے مثل و بے مثال ہے، آقا کریم دا بچپن بے مثل و بے مثال ہے، حضور دا ہر لمحہ گزرن والا بے مثل و بے مثال ہے۔ لجپال نبی نے 40 سال کی عمر دے اندر جنر اعلان نبوت فرمائے، آقا کریم نے پہلی نگاہ پاک صدیق نے فرمائیے، ہائی تا ابو بکر جدن تیرے تے میرے لجپال نبی دی نگاہ بڑھئے، ول ابو بکر صدیق بڑھ گئے۔ سعاد اقبال سے بھی تے چھانتے آباؤ نا سامنے آباؤ میرے چس بڑھویں تاکہ 50 سال آدمی میں تمہاری زیارت ہی دیئے دل ٹھر دے اچھا خو سبحان اللہ۔ سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو، تیرے تے میرے نبی دی خیرات اتھائی ختم نہیں ہوئی، ایہا نکاح قدر عمر تے بڑھئے، عدالت دے شہنشاہ بن گئن، عثمان تے پہیے سخاوت دے علمدار بن گئن، علی پاک تے پہیے لجپال نبی حیدر شجاعت و حیدر قرار بن گئن۔ سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے دیوانو، فتح مکہ ہوون تو پہلے ہجرت تو ایک دہار پہلے تیرے تے میرا لجپال نبی صحابی کو لگی ہے، جس صحابی کو لو حالی او کلمہ نہیں پڑھیا، امام دی دولت حالی نصیب نہیں ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام کہن فرمایا میں کو بیت اللہ دی چابی چاہی دیئے، بیت اللہ دی چابی چاہی دیئے، آکھر لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کو چابی نہیں دے سکتا، میرے نبی دا دریائے رحمت دیکھو۔ آقا کریم نے فرمایا او جوانا ایک وقت آمر والے بیت اللہ دی چابی میں نبی دے کرو، بیت اللہ دی چابی بھائی یاسین توجہ کرے سو سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو، تیرے تے میرے نبی فرمائے، آقا کریم علیہ السلام نے جنہوں پاک صدیق دے نگاہ پہیے فرمایا ساری کائنات ایمان ایک پڑھلے وچ رکھ دو، میرے یار صدیق دا ایمان میں پڑھلے وچ رکھو، فرمایا سب تو بھاری ایمان میرے یار صدیق دے۔ مفسرین محدثین محققین نے تفاسیر پڑھ کے رکھو، قبلہ پیر صاحب نے بڑی سوہی گفتگو فرمائیے، ایک جملہ سمجھائے، توجہ کرو، جتھے عام مومن کلمہ پڑھن والا جائے میرے نبی دا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حاجی یاسین صاحب توجہ کرے سو، جائے کلمہ پڑھ گی دے جتھے عام مومن دے مقام دی انتہا ہے، اتنے نیک سالے مومن دے مقام دی ابتدا ہے۔ نیک سالے مومن کونے جڑا نماز پنجگانہ تکبیر اولا دنال پڑھ دے، تحجد پڑھ دے، عوابین پڑھ دے، اشراق پڑھ دے، سائم الدہرے اکثر روزے نہ رہ دے، زبان تو جنر بلیں دے، سچ بلیں دے، بزرگاں دا ادب کریں دے، چھوٹے نال محبت کریں دے، ہمسایہ نال حسن سلوک نال پیش آن دے، اپنے والدین دا فرما بردارے، ان دی ہر ادا سنت مصطفیٰ دے مطابق احسان مومن۔ مفسرین نے لکھے جتے عام مومن دے مقام دی انتہا ہے، اتھے سالے مومن دے مقام دی ابتدا ہے، جتے سالے نیک مومن دے مقام دی انتہا ہے، اتھے
کلندر دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے کلندر دے مقام دی انتہا ہے، اتھے غوث دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے غوث دے مقام دی انتہا ہے، اتھے غوث العالمین دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے غوث العالمین دے مقام دی انتہا ہے، اتھے تبا دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے تبا دے مقام دی انتہا ہے، اتھے تابی دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے تبا تابی دے مقام دی انتہا ہے، اتھے تابی دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے تابی دے مقام دی انتہا ہے، اتھے صحابہ دے مقام دی ابتدا ہے۔ ہر میرے نبی دا غلام عزت والا، شانہ والا، مقام والا، لجپال نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے دے وچ زندگی گزاری، 10 سال مدینے دے وچ زندگی گزاری۔ آقا کریم علیہ السلام دے وصال ظہری تو بعد جب لجپال نبی دا وصال ہوئے، صحابہ دی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ ہر صحابی عزت والا، شان والا، سارا اے عقیدت ایمان ہے۔ ہر صحابی نبی سارے کو جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، اللہ اس طرح سلامت رکھے قبلہ ہے سر۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تے میرے لجپال نبی دا جنن وصال ظہری ہوئے، 1,24,000 صحابہ دی تعداد ہے۔ سنو میرے لجپال نبی دے غلاموں، ہر صحابی شان والا، کائنات ساری سجدے تو سجدہ کرے، ایک صحابی دے سجدے دے برابر نہیں ہو سکتا۔ جتے ہر صحابی دے مقام دی انتہا ہے، اتھے حدیبیہ والے دے مقام دی ابتدا ہے۔ جتے میرے نبی دے حدیبیہ والے صحابہ دے مقام دی انتہا ہے، اتھے احد والے دے مقام دی ابتدا ہے۔ جتے احد والے دے مقام دی انتہا ہے، اتھے نبی دے بدر والے 313 صحابہ جنہ بدر دے وچ میرے نبی دے کٹھے شرکت کی تھی، انہاں دے مقام دی ابتدا ہے۔ جتے 313 دے مقام دی انتہا ہے، اتھے نبی دے دا صحابی اشرا مبشرہ جنہوں کو لجپال نبی نے دنیا دے وچ جنت یا بشارتاں دتیاں، دنیا دے وچ جنت یا خوشخبریاں دتیاں۔ میرے نبی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ اچھا آخونا سبحان اللہ، تیرا ٹھر کے آخو سبحان اللہ۔ لجپال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، جتے عشرہ مبشرہ دے مقام دی انتہا ہے، اتھے حضور دے 4 یاراں دے مقام دی ابتدا ہے۔ جتے 4 یاراں دے مقام دی انتہا ہے، اتھے یار غار دے مقام دی ابتدا ہے۔ جتے یار غار دے مقام دی انتہا ہے، اتھو مقام نبوت شروع ہو گئے۔ لجپال نبی دے غلاموں، ہر نبی عزت والا، شان والا، رب ذوالجلال اعلان فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ فرمایا سب باز کو باز دیتے فضیلتہ دیتیا، عزتہ دیتیا، سارے نبی مقام والے انہاں دے وچوں 313 رسول ہیں، جتے 313 رسولوں دے مقام دی انتہا ہے۔ اتھے کائنات دے وچ ایک ہستی ہے کہ محمد الرسول اللہ دے آپ دے مقام دی ابتدا ہے۔ سنو لجپال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، ایک خیرات اتھائی ختم نہیں ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہر صحابی کو مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے۔ پاک خالد آئم لجپال نبی فرمائے سیف من سیوف اللہ، فرمایا جائے اللہ دی تلوار کو دیکھ رہے
میرے خالد کو دیکھو، فرمایا جے رحمان دے تاجر کو دیکھ رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، فرمایا جے میری امت فقیر دیکھ رہے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، سنو لجپال نبی دے غلاموں، فرمایا جے میری امت امین دیکھ رہے، عبیدہ بن جراح کو دیکھو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہر صحابی کو عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے۔ جب لجپال نبی تیرا تے میرا نبی پیر صاحب مدینے دیا گلاں بھی کیتین، مکے دیا گلاں بھی کیتین، سنو میں کو مدینے دی ایک گل سناواں۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینے پاک دے اندر آئے، لجپال نبی نے بھائی چارہ قائم کیتے۔ بھائی چارے تو مراد کیا ہے؟ حضور نے مدینے والے کو تے مکے والے صحابہ کو بھائی بھائی بنائے۔ کیا بنائے؟ بھائی بھائی بنائے۔ فرمایا فلا فلا دا بھائیے، فلا فلا دا بھائیے، توجہ وہ صرف ایمن نا دے بھائی نہ، تفاسیر پڑھ کے دیکھو، انہاں اپنی پوری جائیداد دے وچوں مال دے وچوں اگر مدینے دے ایک صحابی دی 1000 بکری جو ہے، اگر مکے دا کوئی صحابی ان دا بھائی بنے نا، توجہ بھائی 500 ہوا کہ میرا بھائی میرا بھرا، آج تو بعد 500 بکری تیری ہے، 500 بکری اگر باغ ہے، آج تو بعد ادھا باغ تیرا ہے تے ادھا باغ، گھر ہے آج تو بعد ادھا گھر تیرا ہے تے ادھا گھر۔ آج مسلمان بھرا دے مال بھرا پیا کھاندا ہے، ڈنڈی پیا مرے دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جڑا بھائی چارہ قائم کیتا ہے، سنو لجپال نبی دے غلاموں، آقا کریم نے سارے کو ایک دوجے دا بھائی بنائے۔ لجپال نبی نے ڈٹھے علی پاک روندے بیٹھے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں۔ میرے نبی فرمایا علی جی سوہرا نبی، فرمایا خیر ما یبکی کا، کیوں بیٹھا رو گئے؟ سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنیا تسا ہر کہہ کو ایک دوجے دا بھائی بنائے، فلاں کو فلاں دا بھائی بنائے، فلاں کو فلاں دا بھائی بنائے، یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ بس آخری گل توجہ، میرا بھائی کون ہے؟ سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے، آخرت جی میرا بھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرمائے؟ ان کی مہک میں دل کے پھنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے نبی سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ